کام کرتے رہے, انہیں اللہ جب اجر دے گا تو بڑا دے گا. ہمیں بڑا شوق ہے عہدوں پہ جانے کا, سیاسی, سماجی, رفائی, بلکہ ہر آدمی کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی کسی کونے سے آپ پوچھیں گے تو پہنچ جائیں گے. کیا اس کا فائدہ ہے؟ بڑے سارے لوگ تھے, ہم تو صرف کہتے ہیں نا کونے سے پوچھنا تو پہنچ جاؤ گے, تو بڑے سارے لوگ تھے جو پورے پورے شہروں کے مالک تھے, ان کے نام رجسٹریاں تھیں, ان کے نام ہر چیز درج تھی. کدھر گئے وہ؟ کہاں گئے؟ یہ جب راز کھلیں گے تو مشکل ہو جائے گی. ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے, سینوں کے اندر, یہ جب کھلتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں. اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں, اندر دیکھیں من کیا کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے سچ کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے خیر کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے شر کیا ہے. ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں زندہ ہوں. ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ کے سہارے وقت گزار رہے, ہمارے علم میں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں, لیکن بس زندگی گزر رہی ہے. ہم ضمیر کی آواز پر ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں, روز دبا دیتے ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے. دو منہ. یا رسول اللہ دو منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہوں, پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں. سب کا بنا رہتا ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کہیں. کیوں تجھے سارے اچھا کہیں بھائی؟ وجہ بالکل نہیں کہنا چاہیے, بالکل نہیں. اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے, بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں. اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو نے یہ کیسے دعویٰ کر لیا سارے مجھے صحیح کہیں؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں, تیرا صحیح ہونا ضروری ہے. لوگوں کا تجھے صحیح سمجھنا ضروری نہیں, تیرا صحیح, بولیے, تیرا صحیح ہونا. مکہ تو سارا مخالف تھا, عرب تو سارا مخالف تھا. اب اگر بات یہی ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر جاتے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے. اندر دیکھے, اندر سینوں کے راز جو چھوڑے, پتہ ہے صحیح کیا. کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں دوگلا پالسی سے وقت گزارتے ہیں؟ کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں؟ اندر دیکھیں, اندر جھانکیں. اندر گواہی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے. اندر سے پوچھیں وہی ہے جو تو کہلاتا ہے. کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ اتنا بڑا دھوکہ, اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو. جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد, جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد, اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ. اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے, 2-3 سیٹیں مل گئیں, تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی. میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں. ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے. اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے, اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا. یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے. لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں, اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کریں, ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں, ورنہ شر پھیلاتے ہیں لوگ. ایک صاحب میرے پاس آ گئے. اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں. آ گئے ملنے کے لیے, تو انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا, کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں. آئے سیاسی مقصد کے لیے, میں آپ کی تقریر سنتا ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں. چلے مہربانی ہے, مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے. تو چلیں خیر, آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا. تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں, سامنے والا پاگل ہے, بیوقوف ہے, اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ بڑی تکلیف. یہ آپ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا, میں نے اسے کہا, میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے, لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے ہیں. یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی, مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے, کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے. جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے, جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے, تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں.
تو میں نے کہا آپ تماشا ہی بانٹ کے نہ آئے، مہربانی فرمائے، جائیں کہیں اور جا